بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اے بات انہاں بھائیاں واسطے تحفے دے طور تے جنہاں نے درود و سلام پڑھے آئے اور جنہاں نے نہیں پڑھیا انہاں دے واسطے سبق دے طور تے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. توڑے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دربار مبارک سجیا ہویا ہے. ہدایت دے ستارے موجود میں چاندوے چمک رہا ہے. سبحان اللہ. 4 بندے حاضر ہو گئے. کنے جی؟ 4 بندے حاضر ہوئے. انہاں وچوں ایک بندہ پیچھے بہ گیا. 3 بندے قریب آ گئے. وہ جڑے 3 قریب آئے نے نیڑے آ کے بیٹھے نے انہاں جو ایک کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام او جڑا پیچھے بیٹھا ہے نا وہ چور ہے. کی ہے؟ چور ہے. وہ ہے چور. او دا ہاتھ کٹ دو. فرمایا میرے دربار دے اصول جاننا ہے؟ کہنے لگیا جی میں گواہ لے کے آیا. اے جڑے میرے نال 2 بندے نے یہ گواہ نے کہ وہ چور ہے تے تواڈی شریعت دے اندر یہ حکم ہے جڑا بندہ چوری کرے او دا ہاتھ کٹیا جائے. لہذا تسی او دا ہاتھ کٹ دو. تواڈے میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ مبارک اٹھائی. جدو اس بندے تے نگاہ پئی نا تے او بولن تو پہلے اکھاں دے نال ہی عرض کرتا ہے سونیا میں چور نہیں. میں چور نہیں. لجپال آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے غلام یہ تے گواہ بھی پیش کر رہے ہیں تو کہنا ہے میں چور نہیں. عرض کرتا ہے سرکار غلام تہاڈا واں چور نہیں. غلام تہاڈا واں چور نہیں. اور پتے دی بات ہے جڑا پکا غلام مصطفیٰ علیہ السلام ہے نا وہ چوری نہیں کرتا.
فرمایا کہ گواہ بھی پیش کر رہے آئی تو آنا میں چور نہیں ایک گواہ بھی پیش کر رہے آئی تے اکھاں دے نال جو عرض کردا ہے او دی ترجمانی کسے غلام نے ان کر کے کیتی ہے عرض کردا ہے کرم دی ایک نظر ہووے خدا یا رسول اللہ مل کے پڑھ لو تے ہو بھی مزہ آ جائے گا کرم دی ایک نظر ہووے خدا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ اللہ رب العزت کا قرآن اعلان فرما رہا ہے پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے ایمان والےو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا سبحان اللہ یہ جو شعر میں پیش کیتا ہے یہ آیت طیبہ دا ترجمہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے ہو تسی میرے محبوب دی بارگاہ وچ جدوں بھی التجا کرنی ہے جدوں بھی سوال کرنا ہے محبوب دی بارگاہ جو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو کوئی اور نام نہیں لینا بلکہ عزت کرنا ہے کرم دی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ غلام عرض کرتا ہے سویا میں چور نہیں ہاں میں تہاڈا غلام ہاں فرمایا اے تے گواہ بھی پیش کر رہا ہے عرض کرتا ہے سونیا اونٹ دی چوری دا میرے تے الزام لگ رہا ہے کہ تسی ساری کائنات دے رسول ہو اللہ رب العزت نے تانوں اے شان عطا فرمائی ہے تسی انساناں دیاں ہی نہیں بلکہ ساری کائنات دیاں بولیاں جانتے ہو محبوب اونٹ نو بلا کے پوچھ لو میں چور ہے ماں کے نہیں ہاں سبحان اللہ نجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اونٹ نو بلایا گیا ہے اونٹ حاضر ہو گیا ہے جدوں اونٹ دربار رسالت وچ حاضر ہویا ہے محبوب علیہ السلام دے قدماں تے سر رکھ کے بڑھایا ہے بڑھایا ہے توڑے میرے محبوب دا چہرہ مسکرایا ہے سبحان اللہ اونٹ جدوں بڑھ بڑھایا ہے محبوب دا چہرہ مسکرایا ہے بریلی دے تاجدار نے بھی ادھو جدوں اے بات پڑھی ہے قلم اٹھایا ہے کہ امام جلالی دے اس ادنا غلام نے توانوں اے پڑھ کے سنایا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے محبوب علیہ السلام دے غلاموں جدوں محبوب مسکرائے نے غلام خوش ہو گیا ہے غلام خوش ہو گیا ہے کہ محبوب مسکرائے نے میری بات بن گئی ہے سبحان اللہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا غلام نیڑے آ جا
غلام نیڑے آ جا. غلام نیڑے آیا ہے, فرمایا اور نیڑے ہو جا. ادنو منی ادنو منی, میرے غلام اور نیڑے ہو جا. غلام اتنا نیڑے ہویا ہے کہ محبوب علیہ السلام دے گھٹنے مبارکہ دے نال غلام دے گھٹنے لگ گئے نے. سبحان اللہ. جب گھٹنے نال لگے نے تو تاڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام کے لب ہلے نے, اور محبوب دے لب اونج نہیں ہل دے. رب دا قرآن پڑھ کے ویکھو سورہ نجم میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان اللہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب دے لب میرے حکم تو بغیر ہلتے ہی نہیں. محبوب علیہ السلام دے لب مبارک ہلے نے. فرمایا میرے غلام اے تے دس عمل کی کرنا ہے. تیریاں صفائیاں تے تیریاں گواہیاں اٹھ بھی پیش پہ کرتے نے. سبحان اللہ. اے تیریاں صفائیاں پیش کر رہے نے. اے تے دس عمل کی کرنا ہے. توجہ فرمایو, ایک بھائی واسطے سبق ہے, دوسرے بھائی واسطے تحفہ پیش کر رہا ہوا. بڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام دے پوچھن تے غلام عرض کرتا ہے سونیا نہ نمازاں دا ذخیرہ ہے, نہ روزیاں دا ذخیرہ ہے, نہ میں کوئی نہ مالداراں کہ حج کیتا ہوئے گا, نہ ہی نہ میں مالداراں کہ میں سال بعد زکات دیتا ہوا گا. سونیا غریباں پر جدوں بھی ٹائم ملدا ہے تہاڈی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنا. سبحان اللہ. محبت نال پڑھو. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا سیدی یا خاتم اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بکساں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار پر انوار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر سامعین دی احتشام اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس سال ثواب کی اس عظیم بزم پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے باعث نجات بنائیں, اور جن بزرگوں کے احسان ثواب کے لیے ہم جمع ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. یہ چند منٹ کا سبق میں نے باپ کی شان کے لحاظ سے آپ احباب کے گوش گزار کرنا ہے جو میرے ذمہ لگا ہے. محبت سے سماعت فرمائیے. یہ جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں فردوس اعلیٰ میں بلند مقام عطا فرمائے. آمین.
اور جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا صحت و عافیت کے ساتھ سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ساتھ والدین کی عزت و احترام اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ لقمان 21ویں پارے سے یہ آیت طیبہ کا ایک جملہ، ایک جز میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے انشکر لی والی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ شکر ایک ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ زندہ شکر ایک ہے مگر اس کا تعلق دو ذاتوں کی طرف ہے، ایک ذات رب ذوالجلال کی ہے اور ایک والدین کی ہے۔ جب شکر کا تعلق، شکر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو وہ حقیقی طور پہ ہوتی ہے، اور جب شکر کی نسبت والدین کی طرف یا کسی اور فرد کی طرف ہو تو وہ مجازی طور پہ ہوتی ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا کا شکر حقیقی طور پہ ہے اور والدین کا مجازی طور پہ ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے جو والدین کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کا بیان رب ذوالجلال نے یوں بھی بیان فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی رب ذوالجلال نے دو عبادتوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا پہلے تمہارے رب کی عبادت ہے، پھر والدین کی خدمت عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت بھی عبادت ہے اور والدین کی خدمت بھی عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ طبرانی شریف میں معجم الکبیر امام طبرانی علیہ رحمہ کی، جس میں حدیث نمبر ہے 11608، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر الوالد الى ولده فسره كان للولد عتق نسمہ۔ لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اولاد بالغ ہو جائے، بیٹا بالغ ہو گیا، بیٹے نے کوئی ایسا اچھا کام کیا کہ والد کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ سبحان اللہ، کام بیٹے نے اچھا کیا، خوشی باپ کے چہرے پہ آئی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بیٹے خوش تو باپ ہوا ہے، بیٹا نہیں خوش ہوا، بیٹے نے تو کوئی کام کیا ہے، مگر خالق کائنات جل وعلا ثواب بیٹے کو عطا فرما رہا ہے۔ وہی بیٹا نابالغ تھا، چھوٹا تھا، شیخار تھا، وہ تو ویسے ہی والدین کو پیارا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، یہاں تک کہ آج کے ماحول میں تو اس وقت کی جو بچے کی زندگی ہے، اس وقت کی اس کی گالیاں بھی اچھی لگتی ہیں،
لیکن جب بیٹا بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا، اچھا کام تھا کہ والد کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ رب ذوالجلال نے باپ کی خوشی کا بدلہ بیٹے کو ایک غلام آزاد کا ثواب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی فرمان کا دوسرا حصہ ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ نے یہ فرمان بارہا علماء ذی احتشام سے سماعت فرمایا ہے، مگر آج میں اس کو پورا آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی حاضری کمپلیٹ کرنے کی طرف چلتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی فرمان کے آگے فرمایا کہ جس بیٹے نے والدین میں سے کسی کا بھی چہرہ دیکھا، ماں کا دیکھا یا باپ کا دیکھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بیٹے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج۔ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھا ہو، باپ کا یا ماں کا دیکھا ہو، تو کیا اسے کیا ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے 100 حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ 100 حج کا، اور وہ بھی مقبول، بغیر خرچہ کیے، بغیر کعبے کی زیارت کیے، بغیر طواف کیے، بغیر صفا مروہ کی سعی کیے، بغیر مکے پہنچے، اپنے گھر میں اس کو مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے۔ غلاموں میں سے ایک غلام عرض کرتا ہے، کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن نَظَرَ صَلَاةَ مِئَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرًا، محبوب اگر ایک بیٹا 100 مرتبہ نہیں 360 مرتبہ دل میں اگر باپ کا چہرہ دیکھے تو اسے کیا ملے گا؟ تمہارے میرے لجپال آقا علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اکبر۔ ایک ہے اللہ اکبر، اور یہاں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکثر۔ فرمایا میرا رب تو اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی زیادہ، اور یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا باپ کا چہرہ ثواب سمجھ کے دن میں 1,00,000 مرتبہ دیکھے تو رب ذوالجلال ہر دن میں 1,00,000 مرتبہ دیکھنے پہ 1,00,000 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے باپ، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے اس انداز میں بھی امت کے سامنے پیش فرمایا ہے جو جامع ترمذی شریف میں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا میرے غلاموں باپ کو یوں ہی نہ سمجھنا، یہ باپ تمہارا کوئی عام بندہ نہیں، یہ باپ تو جنت کا مین گیٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا سینٹرل گیٹ، درمیانی دروازہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ اور آگے فرمایا ان شئت، اگر تو چاہتا ہے، فاتح ذالک الباب، تو اس دروازے کو بند کر لے، او احفظ، یا اس کی حفاظت کر لے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے دروازہ بند کر لے، یا ماں باپ کو راضی کر کے باپ کو، یہاں باپ کی بات ہے، میں باپ کو راضی کر کے ہمیشہ کے لیے جنت کا سینٹرل گیٹ کھلا رکھ لے۔ اتنی بڑی شان رب ذوالجلال نے والدین کو اور بالخصوص والد کو عطا فرمائی ہے کہ والد محترم ماں کے لیے بھی جنت ہے۔ علماء سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے،
اور ماں کی جنت کہاں ہے؟ اے میرے بھائی، تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور تیری ماں کی جنت تیرے باپ کی رضا میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اتنی عظمت شان رفعت یہ جو عطا فرمائی ہے، یہ ساری 12ویں کے چاند کا صدقہ ہے۔ محبوب الاسلام کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا جو ابن ماجہ شریف میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا رب انا لی هذه باستغفار ولدک لک۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند ہوا، اور درجہ بھی اس بات فرما لے کہ کیسا ہے، مستدرک للحاکم میں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کا جو درجہ ہے، جس طرح ایک بندہ زمین پہ ہے آسمان پہ پہنچا دیا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی، یہ جو منبر شریف ہے، یہ پہلا درجہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ درجے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ درجے ہیں، سیڑھیوں پہ بندے نے قدم رکھا، ایک پہ رکھا تو جی پہلا درجہ ہے، دوسرے پہ رکھا دوسرا درجہ ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے جنت کا درجہ یہ ہے کہ بندہ زمین پہ تھا آسمان پہ پہنچ گیا۔ اتنا بڑا درجہ ہے جنت کا، تو ایک بندے کا جنت میں درجہ بڑھ گیا۔ اب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا ربی انا لی ہذہ، یا اللہ یہ میرا درجہ کیسے بڑھا؟ میرے نامہ اعمال میں تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں، کوئی بھی عمل نہیں جس کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام ملتا، اتنا بڑا درجہ ملتا۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے باستغفار ولدک لک، میرے بندے یہ جو تجھے میں نے درجہ دیا ہے یہ تیرے بیٹے کی دعا کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، تیرے بیٹے کی دعا کی برکت، استغفار دعا کی برکت ہے۔ اب جن بھائیوں نے یہ بزم ایصال ثواب کی سجائی ہے، ان سے بالخصوص اور ان کی وساطت سے سب سے میں ملتمس ہوں کہ 5 وقت نماز قائم کریں۔ جب آپ بیٹھیں گے دو زانوں ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کریں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھی درجے بلند ہوں گے، اور جو ابھی حیات ہیں رب انہیں بھی درجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات سماعت فرما لیں آج کے میرے اس سبق کی جو مشکات شریف میں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اب ان کے کوئی حقوق مجھ پہ باقی ہیں یا ادا ہو گئے؟ تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 طرح کے حقوق باقی ہیں۔ کتنے؟ 5 طرح کے۔ 5۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ علیہما، پہلا حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے، نماز جنازہ۔ والاستغفار لہما، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، دعائیں مغفرت۔ اب وہ جنازے کے فوراً بعد ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد کی دعا ہی نہیں، اس فرمان میں تو میرے آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جب تم نماز پڑھو تو پھر دعا بھول نہ جانا، ان کے لیے استغفار بھی کرنا، والاستغفار لہما، فرمایا پہلے نماز ادا کرو پھر ان کے لیے دعائے استغفار کرو۔
دعائیں مغفرت کرو. اور وہ دعا قل شریف کی صورت میں ہو، وہ دعا 7/10 کی صورت میں ہو، وہ 40ویں کی صورت میں ہو، وہ سپاہی ہو یا ششپاہی ہو، وہ سالانہ ہو یا کوئی بھی کس انداز میں ہو، یا دن میں 5 وقت ہو، نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تخصیص فرمائی ہی نہیں، یہ مطلقاً فرما دیا. فرمایا کہ پہلے نماز ادا کرو ان کی، پھر ان کے لیے دعائیں استغفار کرو. اور امام علی قاری رحمہ اللہ الباری آپ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، انفرادی دعا سے اجتماعی دعا کا زیادہ اور جلدی قبول ہونے کے چانس ہوتے ہیں، زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جلدی قبول ہونے کی امید ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِنْفَاضُ أَحْدِهِمَا، فرمایا تیسرا حق والدین کا دنیا سے جانے کے بعد اولاد پہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ والدین نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کیا جائے. وعدے کو. اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں چوتھا حق کیا ہے؟ فرمایا صلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، فرمایا جو والدین کے عزیز و اقربا ہیں ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھے، توڑے نہ. صلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، فرمایا صلہ رحمی کرے. پانچواں اور آخری حق کیا ہے؟ وَالْإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، فرمایا جو باپ کے دوست ہیں اور ماں کی سہیلیاں ہیں ان کی بھی اسی انداز میں عزت و احترام کرے جس طرح اپنے والدین کی کرتا ہے. اس بات پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے ملا ہم کو یہ لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا. خدایا سن کے ہر سنی جوان بیدار ہو جائے، لکھا آصف نے الفت سے ترانہ اہل سنت کا. وآخر دعوی